والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى في موضع آخر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں سب سے پہلے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آج جمعہ کا دن ہے اس لیے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی مبارک عبادت ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی قدرت والا، بڑی زبردست حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو 3 حصوں پر تقسیم کیا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ گرمی کا موسم لے کر آتے ہیں، تو کبھی ٹھنڈی کا موسم لے کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بارش کا موسم لے کر آتے ہیں. یہ موسموں کو تبدیل کرنا، کبھی بارش کا موسم لانا، کبھی سردی کا موسم لانا، کبھی گرمی کا موسم لانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. دن کو رات میں تبدیل کرنا، رات کو دن میں تبدیل کرنا، یہ صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کے قبضے قدرت ہے. یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کوئی بہت ہی بڑی زبردست طاقت اور قدرت والا ہے، کوئی بہت ہی بڑی حکمتوں والا ہے، کوئی قوتوں والا ہے، جس کو ان اللہ علی کل شیء قدیر سے ہم پکارتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو بڑی قدرتوں والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. وہ بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر زمین پر بٹھانے پر قادر ہے، وہ فقیر کو تخت پر بٹھانے پر قادر ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر چیز کو اس نے بنایا. وہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے.
کسی آدمی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو عزت دے، کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ کسی کو ذلیل کرے۔ یہ کسی آدمی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے عزت دینا چاہے تو عزت دے سکتا ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے ذلیل کرنا چاہے تو وہ ذلیل کر سکتا ہے۔ وہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو عزیزو، یہ جو موسم چل رہا ہے یہ ٹھنڈی کا موسم، اور اس موسم کے اندر سردی کے موسم میں دو چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اکثر دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو فالج یعنی لقوہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہارٹ اٹیک سردی کے اندر، یہ دو چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ دو سب سے بڑی وجہ ہے سردی کے موسم میں لقوہ اور ہارٹ اٹیک ہونے کی دو علامتیں ہیں، دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں ہر انسان پانی کم پیتا ہے، اکثر لوگ پانی نہیں پیتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی کمی ہو جاتی ہے، خون جم جاتا ہے۔ پانی نہ پینے کی وجہ سے پانی کی کمی ہوتی ہے اور خون جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے لقوہ ہوتا ہے یا تو ہارٹ اٹیک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ علماء بتاتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اکثر انسان کے خون کی رگیں جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب خون کی رگیں تنگ ہوتی ہیں، انسان پانی کو استعمال نہیں کرتا ہے تو ہارٹ اٹیک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ٹھنڈی کے موسم میں اکثر علماء اور اکثر ڈاکٹر حضرات اور اکثر ماہر طبیب جو ہے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اپنے رگوں کو اگر مضبوط رکھنا ہے، اپنی خون کی رگوں کے اندر خون کو دوڑانا ہے تو گرم چیزیں اور گرم پانی کو زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اگر ان دو بیماریوں سے اگر بچنا ہے سردی کے موسم میں تو ہمیں دو چیزیں کرنا ہے، ایک تو گرم پانی استعمال کرنا ہے اور کثیر مقدار میں تھوڑا زیادہ جو ہے پانی کو استعمال کرنا ہے۔ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں پینا ہے کہ جس سے جو ہے تکلیف پیدا ہو جائے، اور اتنا گرم بھی نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے جو ہے تکلیف پیدا ہو جائے۔ تو ان دو چیزوں کی طرف خصوصاً ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے جو ہے حدیث شفاعت کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سفارش کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن دو قسم کی سفارش کریں گے۔ ایک سفارش تو وہ ہے جس کا تذکرہ آپ نے سن لیا کہ میدان حشر میں تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہوں گے وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اپنی قبروں سے برہنہ ننگے کپڑے اور غیر مختون یعنی ان کا ختنہ کیا ہوا نہیں ہوگا، اس حالت میں تمام لوگوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو بتانے کے لیے، اللہ کی طاقت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے غیر مختون نکالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک چمڑے کا ٹکڑا جو تم نے بچپن میں کاٹ کر پھینک دیا تھا، جس کا تمہیں عطا پتہ نہیں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑے کے اس ٹکڑے کو لانے پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑے کا وہ ٹکڑا جب حاضر کر سکتے ہیں تو تم نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے تھے، اچھے ہو یا برے جو اعمال کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو بھی حاضر کر دیں۔ تو لوگ جو ہے قیامت کے دن تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن سب انکار کر دیں گے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے اللہ کے حبیب آپ تو حبیب اللہ ہیں، ہم بڑی پریشانیوں میں ہیں، آپ اللہ کے سامنے سفارش کر دیجیے۔ تو یہ تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر لہ، کہ قیامت کے دن اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا انا شافع یوم القیامہ ولا فخر لہ، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کروں گا لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ان حدیثوں کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کے اندر اپنی امت کو تواضع کا سبق سکھا رہے ہیں، اپنی امت کو عاجزی کا سبق سکھا رہے ہیں، اپنی امت کو چھوٹے بن کے رہنے کا سبق سکھا رہے ہیں، چھوٹا ہونے کا سبق سکھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ دیکھو معمولی دولت کی بنیاد پر، معمولی مال و دولت کی بنیاد پر، تھوڑے پیسوں کی بنیاد پر جو ہے تم اپنے آپ کو کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہ کرو۔ تو ان احادیث کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں جائیں گے، عرش کے اوپر سجدے میں اللہ کے سامنے گریں گے اور اللہ کے ایسی تعریف کے کلمات کہیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطہ واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو جو تمہیں مانگنا ہے، تم جو سفارش کرو گے وہ تمہاری سفارش قبول کی جائے، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سفارش یہ تھی کہ اللہ آپ جو ہے جلدی سے حساب کو شروع کر دیجیے۔ اس کے بعد حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث تھی جو کہ اس حدیث کا بقیہ حصہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، کل قیامت کے دن لوگوں کی اتنی بھیڑ ہوگی، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عائشہ میں تمہیں 3 جگہوں پر ملوں گا، اگر مجھے تم تلاش کرو گے تو میں 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر میں تمہیں مل سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سب سے پہلے میں حوض کوثر پر ہوں گا جہاں میں اپنی امت کو پانی پلا رہا ہوں، میں تمہیں جو ہے وہاں پر مل جاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ جب حوض کوثر پر آئیں گے تو کچھ لوگوں کو فرشتے جو ہے وہ دھکے دے کر نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے فرشتوں یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، تم ان کو کیوں دھکے دے کر نکال رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے، آپ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم ان کو دھکے دے کر نکال دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں کہ فرشتے جن کو کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس سے دھکے دے کر نکالیں گے ان سے کون مراد ہیں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مرتد لوگ مراد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مرتد ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کیا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اپنے آبائی دین کو اختیار کیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے منافقین مراد ہیں کہ کل قیامت کے دن فرشتے جن کو حوض کوثر کے پاس سے دھکے دے کر نکالیں گے وہ منافقین لوگ ہوں گے۔
بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کے جتنے لوگ آئیں گے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، وہ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے کل قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس سے دھکے دے کر نکالیں۔ الغرض جو بھی مراد ہو، ہمیں اس سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو بھی فرشتے حوض کوثر کے پاس سے دھکے دے کر نکال دیں۔ ہمیں بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں تمہیں حوض کوثر کے پاس ملوں گا، یا تو دوسری جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں حوض کوثر کے پاس نہ ہوں تو مجھے جو ہے تم میزان عدل کے پاس تلاش کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے ایک ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے ایک ترازو اور ایک میزان قائم کریں گے، اور اس دن جو ہے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ کہ عائشہ مجھے تو جو ہے میزان کے پاس تلاش کر لینا، ترازو کے پاس۔ یہاں علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہیں، کون کتنے اعمال کرتا ہے، کون کتنے اچھے اعمال کیا ہے، کتنے برے اعمال کیا ہے، ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ساری چیزیں معلوم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ترازو کیوں قائم کریں گے؟ ترازو اور میزان، یہ ترازو اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جس چیز کا وزن معلوم نہ ہو اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے ترازو ہم رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، ہر انسان کے کتنے اچھے اعمال ہیں، کتنے برے اعمال ہیں، ہر ایک چیز معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ترازو کیوں قائم کریں گے؟ تو یہ سوال علماء نے لکھا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترازو قائم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو میزان قائم کریں گے، وہ انسانوں کو بتلانے کے لیے ہوگا، وہ انسانوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، اور اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان کے اعمال کے مطابق جو اللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے۔ یہ ترازو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، ترازو اس لیے قائم کریں گے تاکہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے۔ پھر اس کے بعد علماء نے اسی آیت کے اوپر ایک دوسرا سوال یہ قائم کیا ہے کہ جس چیز کی کوئی شکل ہوتی ہے، کوئی جسم ہوتا ہے، اس کا وزن کرتے ہیں، لیکن انسان کے جو اعمال ہیں جیسے نماز ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو کیسے ترازو میں وزن کریں گے؟ کسی چیز کی شکل ہوگی، کسی چیز کا جسم ہوگا، تب اس کو ہم ترازو میں تول سکتے ہیں، اس کا وزن کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی جو نماز پڑھیں گے یا ہم جو ذکر کریں گے یا جو تسبیحات کریں گے، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیسے وزن کریں گے؟ علماء اور محدثین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو ایک جسمانی شکل دیں گے، ایک جسمانی صورت دیں گے، پھر اس کے بعد میں جو ہے اس کو وزن کیا ہے۔ آج سائنسدانوں نے ساری باتیں ثابت کر کے رکھی ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک تھرمامیٹر جو ہوتا ہے، جس کے ذریعے ٹھنڈ بھی ناپی جا رہی ہے، گرمی بھی ناپی جا رہی ہے، ایسے ایسے آلات آج نکل چکے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا وزن معلوم ہو جاتا ہے، اس کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے، بخار کی تیزابی کو ناپا جاتا ہے، کتنی ڈگری کا بخار ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان مخلوق ہو کر ان تمام چیزوں پر کنٹرول کر سکتا ہے تو وہ مالک، وہ خالق جس نے مجھے اور آپ کو بنایا، وہ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک بہترین سانچے میں ڈھالا، وہ اللہ ان چیزوں پر کنٹرول کیسے نہیں کر سکتا؟ جب ایک انسان ہو کر ان تمام چیزوں کو پیدا کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو بنا رہا ہے، نئے نئے آلات بنا رہا ہے، نئی نئی
ایجادیں نکال رہا ہے، ایک انسان ہو کر، ایک مخلوق ہو کر یہ چیزیں کر رہا ہے، وہ تو خدا وحدہ لا شریک لہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز جو ہے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب وہ مالک، وہ خالق انسان کو یہ چیزیں کرنے کی طاقت دے رہا ہے تو وہ اللہ ان چیزوں کو کیسے کنٹرول نہیں کرے گا؟ ان اعمال کو جسمانی شکل اللہ کیسے نہیں دے گا؟ ان اعمال کو اللہ ایک شکل اور صورت کیوں نہیں دے گا؟ تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کے جو نیک اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اعمال کو ایک خوبصورت اور حسین جو ہے ایک شکل عطا کرے گا، اس کے بعد میں جو ہے اس کا وزن کریں گے اور اس کے بعد اس کو ترازو میں تولا جائے گا۔ اسی وجہ سے ایک روایت ہے مسلم شریف کی، اس کے اندر ہے کہ پل صراط جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ روایت جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ایک آدمی ایسے پل صراط پر کیسے گزر سکتا ہے جو بال سے باریک ہو، اور ایسے پل صراط پر کیسے چل سکتا ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہو؟ یہ روایت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کسی آدمی کو یوں کہا جائے کہ آپ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ایک رسی باندھو، آپ ہمیں اس پر چل کر دکھاؤ، اس کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ کو پہنچنا ہے، تو آدمی چل نہیں سکتا۔ تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ جو تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو، بال سے بھی زیادہ باریک ہو، ایسے پل صراط پر ہم کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول جس کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے آدمی آئیں گے ان تمام آدمیوں کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ تو اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط سے مراد یہاں پر شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی شریعت کو، اسی دین کو پل صراط بنانے والے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جس کے لیے دنیا میں شریعت پر چلنا آسان، جس کے لیے دنیا میں دین پر چلنا آسان، کل قیامت کے دن اس کو پل صراط پر چلنا بھی آسان ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت بھی جو ہے دنیا کے اندر بال سے زیادہ باریک ہے، ذرا سا معاملہ اگر بگڑ جائے تو آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شریعت کو، اسی دین کو جو ہم پر نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ پل صراط کی شکل دینے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بجلی کی طرح اس پر سے گزر جائیں گے، بعض لوگ جو ہے وہ ہوا کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض لوگ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، اور بعض لوگ جو ہے گرتے پڑتے جو ہے وہ اس پر سے گزر جائیں گے۔ فرمایا جس نے دنیا کے اندر شریعت پر جتنی تیزی کے ساتھ عمل کیا تھا، جس نے دنیا میں شریعت پر جتنے اچھے طریقے سے چلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن پل صراط پر سے بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ گزاریں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پل صراط جو ہے وہ حقیقت میں شریعت ہے، پل صراط جو ہے وہ حقیقت میں دین ہے، جس نے دنیا کے اندر اس شریعت پر اپنی زندگی کو بنایا تھا، جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو کل قیامت کے دن پل صراط پر سے بھی اتنا تیزی سے گزارے۔ اور شریعت پر سب سے زیادہ تیزی سے چلنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام جو ہے پلک جھپکنے کی مقدار میں جو ہے وہ پل صراط پر سے گزر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو جو ہے بہترین صورت میں پیدا کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نماز کو ایک حسین، جمیل، خوبصورت عورت کی شکل میں لائیں، پھر جو ہے اس کو ترازو کے اندر تولا جائے، اس کا وزن کیا جائے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے جو ترازو ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس ترازو کے اندر ساتوں زمین کو
اور ساتوں آسمان کو رکھ دیا جائے تب بھی جو ہے یہ اس کے اندر سما جائے، اتنا بڑا جو ہے وہ ترازو ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر میرے اور آپ کے اعمال کو وزن کریں۔ تو بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تمہیں کل قیامت کے دن 3 جگہوں پر ملوں گا۔ سب سے پہلی جگہ میں حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا، اگر وہاں نہ ملوں تو میں تمہیں میزان عدل اس کے پاس میں ملوں گا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یہ دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ یہ میرا ایمان والا امتی ہے، ایمان لے کر آیا ہے، تو اس کے نیکی کے پردے کو جھکا دے۔ فرمایا اے عائشہ اگر میں تمہیں میزان کے پاس بھی نہ ملوں تو میں تمہیں تیسری جگہ پل صراط کے پاس ملوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جو دعا کے کلمات بتائیں گے ان کلمات کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول پل صراط کے پاس میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے ہوں گے، اللہم یا رب سلم یا رب سلم، اللہم یا رب سلم، اے اللہ میرے امتی کو صحیح سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار کر دے، کہیں یہ اس کے اندر نہ گر جائے، کہیں یہ پل صراط سے نیچے جہنم کی تہ میں نہ گر جائے، اے اللہ اس کو صحیح سلامتی سے پار۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قسم کی سفارش کریں گے۔ ایک سفارش تو یہ کریں گے اللہ حساب کو جلدی شروع کیجیے، دوسری قسم کی سفارش یہ ہوگی کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، حساب اور کتاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر سے سفارش کر کے نکلوائیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے کر گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو حضور کی سفارش کی برکت سے جہنم کے اندر سے نکالیں گے، اور ان کی حالت یہ ہو چکی ہوگی کہ ان کا سارا بدن جل کر خاک ہو چکا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء محفوظ ہوں گے، جس کے اندر پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان اعضاء کو محفوظ رکھیں گے، جہنم کی آگ جو ہے وہ ان اعضاء کو نہیں کھا سکتی۔ تو پورا بدن جو ہے وہ جل چکا ہوگا، اللہ کے نبی کی سفارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر ایک آب حیات نہر ہے، جنت کے قریب ایک نہر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر اس آب حیات نہر کے اندر ڈال دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس آب حیات نہر میں جہنمی کو ڈالنے کے بعد وہ ایسے پاک اور صاف ہوگا، اس کے ذہنوں سے وہ تمام عذابات غائب ہوں گے، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کبھی جہنم میں گیا تھا یا نہیں گیا۔ تو حضور کی سفارش کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر آب حیات میں ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے رہیں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ عرض کریں گے اے نبی جی سارے جہنمیوں کو آپ نے نکال لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ مجھے جو ہے اور لوگوں کا ایمان معلوم نہیں ہے، جتنے لوگوں کا مجھے ایمان معلوم تھا میں نے ان کو جہنم سے نکال لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حبیب کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں ان لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے، اے اللہ جو لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں آپ ان کے درجوں کو بلند فرما دیجیے۔ تو یہ 2 قسم کی سفارش اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ان کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔